کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہم سب معلومات کے ایک سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فرق کرنا جیسے ناممکن سا ہو گیا ہے۔ یہ شاید ہمارے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس مسئلے کا حل آج سے 1400 سال پرانی ایک کہانی میں چھپا ہو؟ تو چلے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی 1400 سال پہلے فیکٹ چیکنگ کیسی ہوتی ہوگی؟ اور یقین کریں اس سوال کا جواب نہ صرف حیران کر دینے والا ہے بلکہ اس میں ہماری آج کی ڈیجیٹل دنیا کے لیے بہت بڑا سبق بھی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے دور سے۔ سوچئے ذرا، ایک ایسی دنیا جہاں نہ کتابیں تھیں نہ انٹرنیٹ۔ علم جو تھا وہ بس لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں محفوظ تھا، اور اس پورے نظام کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز پر تھی: بھروسہ۔ اس دور کا اصول بہت سیدھا سادہ تھا، جیسا کہ اس کال سے پتہ چلتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حفظ کرتے تھے، یعنی علم کاغذ پر نہیں بلکہ لوگوں کی یادداشت میں زندہ تھا۔ یہ ایک مقدس ورثہ تھا جو سینہ بسینہ آگے بڑھ رہا تھا، اور یہ نظام ایک چھوٹی سی آپس میں جڑی ہوئی کمیونٹی میں بہت خوبصورتی سے کام کر رہا تھا۔ یہاں کسی کی ساخت، کسی کی یادداشت ہی سب کچھ تھا۔ بھروسہ ہی اصل کرنسی تھی، اور کسی کا کردار اس کے الفاظ کی سچائی کی گارنٹی مانا جاتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ بھروسے پر کھڑے اس نظام کو ایک ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ ایک ایسا بحران جس نے علم کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ جو اقتباس ہے نا، یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ تاریخ کے ایک بہت بڑے موڑ کی تصویر ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اس دور کے اہل علم نے محسوس کیا کہ پرانے طریقے اب کام نہیں کریں گے۔ یہ اس تبدیلی کی ایک فرسٹ ہینڈ رپورٹ ہے، اور مسئلے کی جڑ تھی یہ جملہ: مگر جب تم لوگوں نے ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی۔ یہ ایک زبردست استعارہ ہے اس چیز کا جسے آج ہم مس انفارمیشن یا غلط معلومات کہتے ہیں، یعنی سچی اور جھوٹی خبروں کا ایک ایسا سیلاب جو ہر طرف سے امڑ آیا تھا۔ جانتے ہیں، اس پرانے بحران کا ایک بالکل جدید نام بھی ہے: انفارمیشن اوور لوڈ۔ یہ وہ حالت ہے جب معلومات اتنی زیادہ ہو جائیں کہ سچائی شور میں کہیں کھو جاتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس مسئلے کو ہم آج کا ڈیجیٹل مسئلہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں صدیوں پرانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس انفارمیشن اوور لوڈ کا مقابلہ کیسے کیا گیا؟ جواب تھا ایک انقلابی نیا طریقہ کار، ایک ایسا آئیڈیا جس نے علم کو پرکھنے کے سارے اصول ہمیشہ کے لیے بدل دیے۔ یہاں سے ایک نیا بہت ہی طاقتور سوال سامنے آیا: تمہارے آدمی کون ہیں؟ یعنی اب فوکس اس بات پر نہیں تھا کہ کیا کہا گیا ہے، بلکہ سارا زور اس بات پر آ گیا کہ یہ بات کہی کس نے ہے۔ بات مواد سے ہٹ کر سیدھی سورس یعنی ماخذ پر چلی گئی۔ تو تصدیق کا یہ جو نیا طریقہ تھا، اس کے 3 سیدھے سادے قدم تھے۔ پہلا قدم چیلنج کو تسلیم کرنا، یعنی یہ ماننا کہ ہر ذریعہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ دوسرا قدم احتیاط کرنا، یعنی ہر سنی سنائی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرنا۔ اور تیسرا سب سے اہم قدم ماخذ کی جانچ پڑتال کرنا، یعنی یہ کھوج لگانا کہ یہ بات ہم تک پہنچی کیسے ہے۔ تو یہ تھی وہ بنیادی تبدیلی۔ پورا نظام بھروسے اور یادداشت سے شفٹ ہو کر جانچ پڑتال اور تصدیق پر آ گیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تکنیکی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ سوچ کا ایک پورا انقلاب تھا۔ اچھا، تو اس فکری انقلاب کا اثر کیا ہوا؟ اس کی میراث آج بھی اتنی اہم کیوں ہے، اور ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس تبدیلی کے اثرات بہت گہرے اور لمبے عرصے تک رہے۔ اس نے نہ صرف مقدس متون کی حفاظت کی بلکہ سورس کرٹیسزم یعنی ماخذ کی تنقید کا ایک پورا علمی ڈسپلن قائم کر دیا۔ معلومات کی تصدیق کا ایک ایسا مضبوط سسٹم بنا جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ تو ہم گھوم پھر کر وہیں آ گئے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج جب ہم سب معلومات کے ایک نہ ختم ہونے والے سیلاب میں گھرے ہیں، کیا ہم ماضی کے اس سبق کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ شاید سچ تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف ایک سوال پوچھنے کی ضرورت ہے: آپ کی معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس سوال پر غور کرنا آج شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔